اگر آپ کا یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، آپ متقی بن نہیں سکتے. آپ جنت آپ پر حرام ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے. جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، اپنی منزل پر یقین نہیں ہے اور آخرت پر یقین نہیں ہے، پھر آپ متقی نہیں بن سکتے. نہیں بن سکتے. یعنی جو مطالبہ ہے اللہ جیسا مطالبہ ہے، احتیاط آپ کریں گے نہیں. کیوں؟ اللہ تو منزلیں نہیں ہے، وہاں تو جانا ہی نہیں چاہتے، سیدھے راستے پر کیوں چلیں گے؟ پھر تو آپ اپنی مرضی میں کے گرد آپ کی زندگی گھومتی رہے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع تقوی مگر کیسے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ابتدائی طور پہ نوٹ کریں کہ جو متقی نہیں ہے اس کی دنیا اور آخرت خراب ہوگی، اور اس کا براہ راست تعلق، یہ تقوی کی روش کا براہ راست تعلق سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی میں ہوگا. یعنی آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے. جب مرضی کی زندگی گزارنی شروع کر دی تو آپ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزارو گے، یعنی اپنی حقیقت سے. تو جب آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا، تو پھر آپ خوش کیسے رہو گی؟ آپ کی دیکھیں خوشی کا تعلق تو آپ کی روح سے ہے. جسم تو آپ شاید ایسی گرمی میں اے سی میں بیٹھے ہوں، یا اچھے کھانے کھا رہے ہوں، یا اچھا سب کچھ اچھا ہو، لیکن آپ کا دل پریشان ہوگا، روح بے چین ہوگی، اللہ ناراض ہوگا. تو تقوی مگر کیسے آج کا جو میرا موضوع ہے. دیکھیں، اس کے لیے ایک تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، یہ بے ہوش ہے اور ایک نشے میں ہے، اور نشہ دنیا کا ہے بس. تو پھر تقوی دیکھیں، اس کا اندازہ اس سے لیں کہ ہمیں تقوی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ ہم متقی ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. تقوی کا معنی بھی نہیں جانتے ہم. متقی کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے. مرد نے مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دی، یا 5 وقت کی نماز شروع کر دی، یا روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی شروع کر دی، تو بس ہم کہتے ہیں یار، یا سر پہ رومال ڈال لیا اور چپ ہو گیا، اور یہ وہ آنا جانا تسبیحات میں ہم کہتے ہیں پتہ بڑا متقی شخص ہے. یا عورت نے شرعی پردہ شروع کر دیا، تسبیح لے لی اور تسبیح گمانی شروع کر دی، ہم کہتے ہیں تو بڑی متقی ہے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، تقوی کے لیے ایک تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. تقوی موضوع ہے کیسے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر. پھر کہ آپ کون، پیدا کس نے کیا ہے آپ کو زندگی کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے، یہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، دنیا ہے یا اللہ ہے. دیکھیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ دعا مانگتے ہو نا، اہدنا صراط المستقیم. تو کبھی سوچو تو صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، منزل اس کی اللہ ہے. تو اس پر یقین ہو آپ کو کہ میری منزل تو دنیا نہیں ہے، میں تو دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے تو اللہ منزل ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو. جب تک یہ یقین نہ ہو اپنی حقیقت پر، جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا،
اپنی منزل کو نہیں پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت پر یقین نہ کیا، آپ متقی بن نہیں سکتے۔ آپ احتیاط سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت آپ بہک جایا کرو گے باتوں میں، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، ہر وقت آپ کا بس اس میں انوالو ہو جاؤ گے، ان باتوں میں۔ مختصر میں بات کروں، ان جو بھی آپ معاملات درپیش ہیں اس میں آپ انوالو ہو جاؤ۔ کھانا تو اچھا نہیں پکا، یہ تو کپڑے اچھے نہیں ہیں، یہ تو گھر اچھا نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ وہ ہے، بس عذاب میں ہو گیا آپ۔ تو اس سے دیکھیں کہ یقین ہونا چاہیے اپنی اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، پھر منزل کے راستے پر، اور پھر ایک صاحب یقین شخص کو ضرور اس سے رابطہ اور اس کو اپنا استاد بنانا ہوگا، کیونکہ یہ سفر اللہ کا ہے اور اس میں بغیر استاد کے آپ چل نہیں سکتے، رہنمائی کے۔ رہنمائی تو اللہ کی ہے، اللہ نے پیغمبر کو ڈیوٹی کی ہے کہ تم ان کو میرا راستہ بتاؤ۔ پھر پیغمبر کی ڈیوٹی جو ہے وہ قیامت تک ایسے لوگ، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کسی بھی سچے شخص کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کو استاد بنا لو اور اس کے راستے پر چلو، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ تو یہ تقویٰ کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور یہ بات ساتھ میں کہہ دوں کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، آپ متقی بن نہیں سکتے۔ آپ جنت آپ پر حرام ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، اپنی منزل پر یقین نہیں ہے، اور آخرت پر یقین نہیں ہے، پھر آپ متقی نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ یعنی جو مطالبہ ہے اللہ جیسا مطالبہ ہے، احتیاط آپ کریں گے نہیں۔ کیوں؟ اللہ تو منزلیں نہیں ہے، وہاں تو جانا ہی نہیں چاہتے، سیدھے راستے پر کیوں چلیں گے؟ پھر تو آپ اپنی مرضی، میں کے گرد آپ کی زندگی گھومتی رہے گی، میری مرضی، میری مرضی۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ہر وقت تو آپ کی مرضی چلے گی نہیں، ہر خواہش تو آپ کی پوری نہیں ہوگی، پھر آپ پریشان ہوں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ۔ تو یقین کے لیے پھر ایک صاحب یقین شخص اور اس سے رابطہ اور اس کی رہنمائی۔ تو اس طریقے سے آپ تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں گے یقین کے ذریعے۔ یقین کا تقویٰ کا یقین کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو لازمی پھر آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہوگی۔ آپ کو دنیا اچھی دکھے گی، دنیا کی خواہشات ہوں گی، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے پھر تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یقین حاصل کریں، اور اس کے لیے صاحب یقین شخص اور اس کی رہنمائی میں جد و جہد اور عمل، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ بس نام کی نہیں ہے کہ بس وہ یہ سب آپ نے برائے نام طور پہ کر لیے، نہیں۔ اس کے لیے پھر جد و جہد اور محنت، پھر قربانی کس چیز کی؟ اپنی لذائذ جو ہیں زندگی کے، اس کو آپ قربان کریں، اس کو ترجیح نہ بنائیں، افسوس نہ کریں۔ جو آپ کو حاصل نہیں ہوا اس کے لیے آپ افسوس نہیں کریں، جو ہے اس پر راضی رہیں۔ اللہ راضی اس وقت ہوگا آپ سے جب آپ محتاط رہیں گے۔ احتیاط کب حاصل ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو یقین ہوگا۔ تو یقین حاصل کریں اور احتیاط سے زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کی انتہائی کوشش کریں، ہر معاملے میں للہیت ہونی چاہیے، دنیا کے ہر معاملے میں۔ دین صرف
5 بنا تک محدود نہیں ہے. تمام زندگی اللہ کی مرضی سے اور احتیاط سے گزارنی ہوگی. اگر اللہ کی رضا، آپ دیکھیں یہ ایک عام بات ہے اور ایک بات ہے، اس پر سوچیں. اللہ کی رضا کی آپ کو اگر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ انسان کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے. تو بہرحال احتیاط سے زندگی گزاریں. اس کے لیے میں نے جو بھی میرے اس وقت ذہن میں تھا وہ میں نے کہہ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.